بھئی ابو جہل کے سی سامنے حضور سن ایک ویلا ہی آیا نا پھر بدر وچ مریا نا مریا تے بدر وچ جا کے نا مکہ شریف وچوں حضور نو ہجرت کرنی پئی اے دا کی مطلب ہے کوئی آکھے گا بے ایمان کہ معاذ اللہ حضور کچھ نہیں سن کر سکتے ہر کم دا ایک ویلا ہوندا ہے شیطان کھل لے پر میں ایک تکلیف اپنی ذکر کرنا چاہنا اے لبرل لوگ جڑے نے اسی پہلوں آکھدے رہے بڑا دسیا پی بے ایمان فتنہ جے یہ فتین ہے بڑا بڑا فتنہ ہے باز نہیں آئے لوگ سمجھے نہیں ہون اس فتنے نے کسے دے آکھیاں عمران خان آل اپنیاں توپاں دا روک کیتا ہون جڑے عمران خان دے سارے حمایتی جڑے پہلوں دے جا کے انٹرویو کر دے سن بڑا بڑا سکالر ہے انجینئر صاحب بڑا بڑا سکالر ہے وہ سارے جن انٹرویو کرنا لینے ہون دے خلاف ہوئے نے میں کیا عمران خان نو پونکیا ہے تے خلاف ہو گئے ہو تے جدوں داتا صاحب نو پونکتا رہا اودوں کیوں چپ بیٹھے توانو عمران خان پسند ہے سانو داتا علی پسند ہے ساڈا ذاتی مسئلہ نہیں مسئلہ اللہ والیاں دی ذات دا ہے میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ نال حضرت داتا علی حجری رحمت اللہ تعالی علیہ 400 ہجری یا 401 ہجری وچ آپ دی ولادت ہوئی ہے 12 یا 13 سال دی عمر وچ سارے علوم حاصل کر لے نے عالم بھی ہے حافظ بھی ہے قاری بھی ہے 300 علماء کو پڑھیا مختلف شہراں دے اسفار کیتے ایتھے ہن اج کل دے ماحول ہے نا بس پیراں دے گھر جم پیا ہے نہ پڑھن دی لوڑ ہے نہ عمل دی لوڑ ہے با پیراں دے گھر جم پیا گدی مشین ہے کوئی گدی مشین نہیں علم اور عمل ضروری ہے علم بھی ضروری ہے تے عمل بھی ضروری ہے باقی جنیاں مرضی کرامتاں بکھائے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف وچ لکھیا توجہ ہے اے جناب حضرت صاحب دا میں ذکر سنا ہے آپ دے استاد حضرت ابو سعید فضل اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو سوال ہویا حضور ایک بندہ ہے وہ پانی تے تیردا ہے فلاں اللہ دا ولی پانی تے تیردا پھر رہا ہے حضرت ابو سعید فضل اللہ نے فرمایا پھر کی ہویا ڈڈو بھی تے تیردا ہے ساڈے لوگاں نوں بس ایو مسئلہ ہے بس ساڈا کام بن جائے پاویں ایتھے لٹاں چھڈیاں نماز روزے دا پابند کوئی نہیں شریعت دا پابند کوئی نہیں جو مرضی کرے ساڈی بس دکان چل جائے ایمان پاویں رہے نہ رہے کام پیچھے یہ اج کل نواں ٹرینڈ چلیا ہے ساڈے سنیاں وچ بدبخت رافضی اے پیر بن کے آتے نے جی گھر تے علم لا لے پنجا لا لے تیرا فلاں کام ہو جائے گا تینوں پتر مل جائے گا تینوں فلاں ہو جائے گا جاہل سنی اپنے گھراں دے اس لالچ وچ رافضیاں دی علامت بناندے نے اے نہیں پتا بیڑا غرق ہو جانا ہے جس قوم نال مشابہت ہوئی انہاں وچوں ہی اٹھایا جانا ہے اے لالچ نے بیڑا غرق کر چھڈیا ہے تباہی لا چھڈی پیر ہوئی ہے جڑا دکان چلائے مکان بنا دے گڈی آ جائے بڑا جی میرے تے پیراں دی بڑی نگاہ ہے میرے تے بڑی او بدبختاں میں آنا ہونا او پیراں دی نگاہ نال
دو گئی تو سمجھو اپنے آپ سنبھالو اپنے آپ ویکھو اپنے من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو اسے واسطے جمے مقصد کی ہے تیرا کام ہو جان تیرے کام ہو جائے تو پھر انہوں پیر مان لے ہاں میں وہ چلیا منیا رگڑیا ماڑیا بے نمازی شریعت دباوی پیر نہیں ہو سکتا وہ ولی الرحمان نہیں ولی الشیطان ہے ولی الرحمان کیڑا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور جنہوں اللہ ولی بنا ہے جیڑے اللہ دے ولی یا جنہ دا اللہ ولی اوتھے نیرا نہیں رہندا اوتھے نور ہی نور چانن ہی چانن ہدایت ہی ہدایت دین ہی دین شریعت ہی شریعت ہوتی ہے دنیا نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت دادا صاحب فرماتے نے آنکھ لگا حضور فلاں ولی اللہ پانی تے تیر جائے فرمایا کی ہویا ڈڈو بھی تے تیر دے میں آنکھ لگا فلاں ولی اللہ ہوا میں چھڑ جائے آپ نے فرمایا بڑا آسان کام میں کام ہی پہ اڑ دے میں ہوا میں چھڑتا ہے تو پرندے نہیں اڑتے پھر اللہ اکبر کبیرہ اس نے آکھیا او حضور اے میرے مرشد فلاں ولی اللہ ایک شہر وچ ایک قدم دوجا قدم دوسرے شہر وچ اینی پہنچے پیران دی اینا مقام ہے اینے پہنچے ہوئے نے آپ نے فرمایا ایک کمال تے شیطان نو بھی حاصل ہے جے اینو تو کمال آخنا ہے اے تے شیطان نو بھی حاصل ہے حضرت دادا صاحب فرمایا سن لے اے شیواں اللہ دی بارگاہ چ عزت و منزلت دا مقام نہیں اصل مقام عظمت ہے اصل شان ہے کہ بندہ خلق خدا وچ رہے امور دنیا وچ حصہ لے شادی کرے بچے ہون مخلوق خدا نال ملے جلے لیکن ایک لمحہ بھی دل وچ دنیا نہ آوے بس یار ہوے ایک لمحہ بھی یاد خدا تو غافل نہ ہوئے جو دم غافل سلطان صاحب فرماندے نے سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا سنیا سخنی دنیا کھل اکھیاں اسا چت مولا والے لایا کیتی جانے حوالے رب دے او کیتی جانے حوالے رب دے
ایسا ایسا عشق کمایا مرد تھی پہلے مر گئے بابو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جی حقیقت نو پہنچنا چاہنا ہے شریعت طریقت حقیقت معرفت فرمایا حقیقت دے بوئے بھی چابی حقیقت دا دروازہ کھولنا چاہنا ہے فرمایا نفس دیاں لذات نو جو نفس چاہتا ہے ایسا احساس مکائے گا تا حقیقت دا بوا کھلنا پھر معرفت چاہنا ہے ایک کتا اندر بیٹھا بھوکی ہوندا ہے اونوں جو منگدا پائی ہونا ہے پھر کتھوں حقیقت نصیب ہونی مرن تھی پہلے مر گئے باہو باہو مرن تھی پہلے مر گئے باہو اسا مطلب نو پایا عشق دیاں لمیاں راواں عشق دیاں اللہ 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 اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق گڑا عشق مجازی نہیں عشق حقیقی کی گل پہ کرنا یہ سولی تے بھی چاڑدا ہے یہ گلی گلی بھی پھراندا ہے یہ منگتا بھی بناندا ہے یہ سب کچھ لٹواندا ہے پھر لاہور بیٹھ کے بندہ کعبہ بھی کھاندا ہے
عشق دیاں درد جگر تے سخت سزاواں عشق دیاں درد جگر تے سخت سزاواں او خربوزیاں دے چھلکے کھانے پیندے نے پہلے باجدید بستامی دی بارگاہ جا کے چلا کرنا تے مسئلے حل ہو جاتے ہیں عید کی 3 مہینے لنگ گئے مسئلہ حل ہی نہیں پہ ہوندا میں خراسان تو بستام تو نکلیا خراسان والا راہ وچ ایک پیراں دا اڈا جی میں نشیاں دے اڈے نہیں ہوندے انہوں میں اڈا ہی پیانا وہ صوفیاء دیاں درگاہاں ہوندیاں نے ڈرامہ بازاں دے اڈے ہی ہوندے نے حضرت دادا صاحب فرماندے نے میرے ہاتھ وچ ایک چھڑی ایک وضو واسطے لوٹا مصلا گدڑی میں پائی ہے میں پہنچ گیا چلو رات گزار رہے صوفیاء نے پیر نے اللہ والے نے فرمایا زرق برق لباس فقیراں والیاں گدڑیاں پائیاں اے میں اپنے کو آنا پڑا یہ داتا صاحب نہیں فرمایا اندروں شیطان اتوں صوفی اینو آندے نے مستصوف حقیقی صوفی نہیں بنے ہوئے ہیں لٹن واسطے فرمایا مال کھا رہے نے سکی روٹی مینوں جا دیتی نے بوسیا سالن سکی روٹی تے پھر اگلی گل ہور اتے فرمایا اتے بہ کے خربوزے کھا کھا کے چھلکے مینوں مار دے نے وہ ہن سنیا گے جدوں چھلکے کھا دے نے فرمایا او جڑا کئی مہینوں تو حال نہیں سی پیا ہوندا ادھروں چھلکے پے نے ادھروں منزل طے ہو گئی ہے اوکھے پیندے لمیاں نے راواں عشق دیاں درد جگر تے سخت سزاواں بھلا ورگی زندگی عشق رلا چھڑدا سرے بازار چاوے عشق نچا چھڑدا ککھ نہ چھڈے ویکھ وفاواں عشق دیاں اوکھے پیندے لمیاں نے راواں اوکھے پیندے لمیاں نے راواں سجنا باجو ذات صفاتاں عشق دیاں وکھری کلی دن تے راتاں عشق دیاں ہے 14 طبقہ اندر تھاواں 14 طبقہ وہ 14 طبق سنے جڑا 14 طبقہ اندر تھاواں عشق دیاں اوکھے پیندے لمیاں نے راواں اللہ اگ عشق دی دل وچ تو ہی جلا دیویں بلے وانگ نچان چکارا عشق دیاں اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں درد جگر دے سخت سزاواں
اے پوچھو میرے آقا حسین نو عشق کی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے سنو ذرا بڑا اہم مسئلہ آپ فرماندے نے جڑے ویلے میرے مرشد کریم دا وصال ہون لگا تے میرے مرشد دا سر میری سر انور میری چولی چے میں انتہائی پریشان ہاں میرا یار جا رہا میرا محبوب جا رہا میرا مرشد جا رہا میرے مخلص دوست جا رہا آپ فرماندے نے بیٹا میں تینوں ایک اعتقاد دے مسئلے نو بیان کرنا چاہنا اے جے صوفیہ جاندیاں جاندیاں بھی تبلیغ آخری ویلا ہے فرمایا علی جی آقا مسئلہ سمجھ لے حضور حکم ہوئے یہ بڑیاں اوکھیاں گلاں جی سونیا حکم ہوئے فرمایا ہر قسم دا رنج ہر قسم دی تکلیف اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یاد رکھی ہر جگہ ہر حال وچ پیدا کردہ اللہ دیئے نیک ہوئے یا بد ہوئے تیرے لئی مناسب نہیں ہے اے علی تیرے لئی مناسب نہیں ہے کسے فعل پہ انگلی اٹھائیں جس حال وچ مالک رکھے علی اسے حال وچ خوش رہی کدی شکوا نہ کری کچھ بھی ہو گئے یہ سارا کچھ اللہ دا سمجھی انگشت نہ اٹھائیں انگلی نہ اٹھائیں اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے اللہ دے کسے کام تے اعتراض نہ کری اینی گل فرمائی تے روح قفس انسری وچوں پرواز کر گئی اوے آج مرشد آج مرید کامل تے مرید صادق ہر شاہ بلا دیتی دنیا سین وچ نہیں ہون دیتی جیڑے حال وچ بھی مالک راضی ہے اسے حال وچ خوش رہ کے محمد دین دا دیوا بالیا جیڑا اج 1000 سال بعد بھی روشنی پہ دیتا اللہ اکبر کبیرہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہن صوفی دا مطلب بھی سمجھو صوفی یہ داتا صاحب دسیا اور داتا صاحب فرماندے نے میرے مصطفیٰ دی امت دا سب تو بڑا صوفی ابو بکر صدیق صوفیاں دے امام پہلے امام ابو بکر صدیق نے فرمایا صوفی صفا تو مشتق ہے صفا دی اصل ہے صفا کیوں آخدے نے فرمایا صفا دی اصل ہے دل نو دنیا کولو پاک کرنا جدوں دل وچ غیر اللہ نہ دل صاف ہو جائے اس دل نو صوفی دا دل اللہ یاد خدا یاد مصطفیٰ یاد آئے یاد محبوبان مصطفیٰ خدا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اے غیر اللہ نو بھی سمجھنا ہے نا غیر اللہ کون ہے تے ولی اللہ کون ہے یہ بھی میں کئی باری عرض کیتا ہے یہ جنہیں
گمراہ لوگ نے، بے دین لوگ نے، غیران دے سہولت کار لوگ نے، وہ آیتاں جڑیاں بتاں مشرکاں کافراں دے بارے چاہیاں نے، وہ اللہ دے نبیاں ولیاں تے سسپاں کر دے. اے غیر اللہ اور رسول اللہ تے غیر اللہ چ فرق ہے. ولی اللہ تے غیر اللہ چ فرق ہے. ولی اللہ وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دی گل سمجھائے، رسول اللہ وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دا پیغام پہنچائے، تے اللہ دا پیغام پہنچے جنہ تک جڑے اس پیغام نو سنبھال لین انہاں نو ولی اللہ آکھیا جاندا ہے. ایک گل میں تانوں سادہ جی سمجھا دیا، بہت ساری تشریحات نے عالمانہ فلسفیانہ، لیکن غیر اللہ سمجھ لو جیڑا تواڈے دل چوں اللہ دی یاد مکا دے او غیر اللہ ہے. جیڑی شاعری کوئی بھی ہے جیڑی تواڈے دل چوں اللہ دی یاد بھلا دے، اللہ دا ذکر مکا دے، وہ غیر اللہ ہے. تے جنوں ویکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ ولی اللہ ہے. سمجھو اینی تمیز نہیں ہے مولویوں، یہ محدث بنے پھر دینے، بڑے 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 مفکر بنے پھر دینے، شتر بے مہار کسے دا پٹا ہی نہیں گالے او پٹے آلے کتیانوں لوکی وٹے نہیں مار دے. جیڑا کتا سائیاں دا رکھیا ہوئے نا انہوں لوکی وٹا مارا لگے سوچتے نے انہوں وٹا ماریا سائیاں پھڑ لینا. او آوارا کتے اور ہوندے نے، آوارا کتے اور ہوندے نے، اے سائیاں والے کتے اور ہوندے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی، اللہ دے محبوب تے لمیاں داڑیاں والے بھی منتے ہیں. پاویں داتا صاحب نہیں آندے آندے علی بن عثمان اللہ دے ولی نے. تے میں کہا جدوں اللہ دے ولی دی زندگی پڑھ دیو تے دسو ہاں اے اللہ دا ولی شتر بے مہار سی، غیر مقلد سی یا کسے دا پٹا پایا سی؟ تسی آندے ہو اسی تقلید نہیں کرتے کسے دی، نالے داتا صاحب نو اللہ دے ولی من دیو، نالے آندے ہو تقلید حرام ہے. کسے ایک پاسے تے ٹیک مر جاؤ. بات نہیں سمجھ آئی تھانوں. تقلید جو ہے حرام تے حرام کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا. مسئلہ سمجھ نہیں پہ جو میں سمجھانا چاہ رہا. مولوی لمیاں داڑیاں والے آندے نے تقلید امام اعظم ابو حنیفہ دی، امام شافعی دی، امام احمد بن حنبل دی، امام مالک دی، یہ چاروں ائمہ نے انہاں دی فقہ ہے، اس فقہ دی اسی پیروی کرنے ہاں. یہ سارے مجتہد نے. اسی او مسائل جنہاں میں قرآن حدیث دی نص نہیں انہاں مسائل وچ انہاں ائمہ دی تحقیق تے اعتماد کرتے ہوئے انہاں دی تقلید کرنے ہاں. اسی تے انہاں دی تقلید کرنے ہاں. تسی آندے ہو تقلید حرام ہے تے حرام کرنے والا اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا. نالے آندے ہو علی بن عثمان اللہ دا ولی ہے. جے ولی ہے تے حرام نہیں کرتا، یہ حرام کرتا ہے تے ولی نہیں. جدو علی بن عثمان امام اعظم ابو حنیفہ دا پٹا گالے چ پایا ہے تے پھر حرام کیویں ہو گیا؟ یا علی بن عثمان نو ولی کہنا چھڑ دیو یا تقلید نو حرام کہنا چھڑ دیو.
اللہ او سانو تے رانگی داتا صاحب لائے نے میں پڑھنا ہوں نا راوی دے کنڈے راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا میں صدقے داتا تو پڑھو میں صدقے داتا تو میں صدقے اللہ دے ولی دا ذکر کرو میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جن لاہور نو آن وسایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جس پورا پاکستان بچایا میں صدقے یہ پاکستان ملیا ہی ہے نا بابیاں دے صدقے میں نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی نہیں یہ دو قومی نظریہ دی بنیاد تے پاکستان میں اس نظریہ نو پروان چڑھان والے دا نام داتا علی میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جن لاہور نو آن اور سارا میرے داتا دے دربار دے گلیاں نال پیا پلدا ہے نالے کھاندے ہو نالے آنے ٹٹ دے ہو داتا نہیں تے پھر لیندے کیوں نہیں جی داتا تو پھر اللہ ہے داتا اللہ ہے میں کیا کوئی شک نہیں داتا دا لفظ ویسے قرآن اچ کوئی نہیں حدیث اچ بھی کوئی نہیں داتا فارسی دا لفظ ہے دینے والے کو داتا کہتے ہیں اگر ہر دینے والے سے لینے والا مشرک ہے اور اس کو دینے والا کہنا شرک ہے تو پھر سارے ہی مشرک جدے کو کوئی شے لے لئی شرک او دا دینا من لیا شرک میں کیا ہر شے شرک مومن تے پھر تو ٹائی ٹوٹرو تو ہی رہ گیا بلکہ تیرے فتوے کے مطابق تو بھی مشرک داتا دینے والے کو کہتے ہیں ہاں علی بن عثمان دینے والا ہے لیکن سنو حقیقی داتا میرا اللہ ہے داتا خود سے کچھ نہیں دے سکتے داتا جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی رضا سے دیتے ہیں داتا صاحب غیر مقلد نہیں داتا صاحب مقلد نے اور ولی سارے ہوئے بھی مقلدان جی نے وابیاں جو کوئی ولی نہیں وہ تے منکر نے غیر مقلدان میں کوئی ولی نہیں ولی سارے مقلدان میں داتا علی مقلد غوث جلی مقلد بابا فرید مقلد خواجہ معین مقلد سارے ولی کسی نہ کسی امام دے مقلد نے سمجھو
داتا علی حجویری ایک میں تقلید کی سرکار نو ویکھیا اپنی گود میں ابو حنیفہ نو اٹھایا ہوا ہے سونے کون ہے فرمایا اے علی بن عثمان یہ تیرا تے تیری قوم دا امام ابو حنیفہ ہے مسئلہ کیا ثابت ہوا تقلید حرام نہیں تقلید بڑے بڑے اولیاء کرام نے کی ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی ٹائم بھی ختم ہو گیا اختتام والا آ گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھانا لا وہ میں جڑیاں گلاں عام معمول دے تحت ہوندیاں نے کرامات میں کوئی بھی نہیں بیان کی تھی ایک کرامت موجود ہے رائے راجو جوگی نو شیخ ہندی بنانا دودھ نہیں دینا تے تھنا چو خون ہونا فرمایا دے جا آگے نو ود دین یہ کیڑا آ گیا جڑا ساڑھے دودھ تے قبضہ پیا کرتا ہے ہوا وچ چھڈے داتا صاحب نے مقابلہ ہوا وچ چھڈے چلو کھڑاواں نو حکم فرمایا دلال دوال پین تھلے آوے سارا کفر نکل جاوے کلمہ سناوے اے داتا صاحب دا غلام بن جاوے اینو شیخ ہندی آکھیا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں کیا تانوں کی پتہ ہوے 40 دن کنے 40 دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند دا راجا نائب مصطفیٰ فی الہند سفر تو آوے ڈیوٹی مصطفیٰ لائیے جاندیاں 40 دن داتا صاحب دی بارگاہ چلا کرے اے جاندیاں پھر بولے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل عاملارا رہنما گنج بخش خزانے بندہ نالا وہ ایک غیر مقلد چلو اشارہ ایک لطف بس میں کیا تسی جنہ مرضی ٹھل لا لو داتا دیاں دیوانیاں داتا کہنا نہیں چھڑنا کوئی شرک نہیں کوئی گناہ نہیں داتا 10 دا نوٹ لینا ہے داتا 10 دے 10 دا نوٹ لینا ہے کولوں ایک لمبی داڑھی والا لنگیا اوہ داتا کو نہ مانگ شرک کرنا پیا داتا کو نہ مانگ نا اے میرے کو 20 لے تے داتا کو نہ مانگ انہیں بھی پڑے انہیں کیا واہ داتا بس منگے سن 20 دوائے نے وہ بھی مڑ گئے لیکن یہ نال اسی یہ بھی کئی دہائیاں تو ساڑھے اکابر یہ بات ذکر کر رہے ہیں شریعت دے مطابق آدری ٹولٹ مکے نہیں ٹولٹ مکے اے چادرہ جڑیاں لوفر جے لڑکے
تے چادراں چکیاں نال ٹول پہ بجدے نے، یہ داتا صاحب دی تعلیمات دے خلاف نے۔ جڑا شریعت دے خلاف ہے اسی اس کام دی کدی تائید نہیں کرانی، وہ ناجائز ہے، لیکن داتا صاحب دے خلاف نہیں بولن دینا۔ ہاں مسیتاں چو جتیاں چوری ہوندیاں نے، چوری تے پابندی لائی دی ہے، مسیتاں نو تالے نہیں لائی دی۔ غیر شرعی کماں تے پابندی لاؤ، اوقاف والے ہم چاہیے پابندی، لیکن اوقاف والے دے اپنے بیڑے غرق ہوئے، دنیا دے کتے بنے، حرام منہ نو لگا ہے، کیا خطیب تے کیا وزیر تے کیا اوقاف دے ڈائریکٹر تے میں ہن کی کیا، حرام منہ نو لگا ہے، حرام سور کھا کھا کے انہاں دے بیڑے غرق ہو گئے نے، سارا کچھ کرنا چاہن تے کر سکدے نے، پابندی لا سکدے نے، لیکن نہیں شریعت دے خلاف کام ہوندا ہے تے پیا ہوے سانو صرف مال ہونا چاہیے۔ پورے شریف تے کنا پیسہ جمع ہوندا ہے، میرا خیال ہے سال بھر دی ساری کمائی، شریعت دی پابندی دا حکم انہاں تے نہیں، یہ اوقاف دے جڑے نے وزیر مشیر انہاں دا کام نہیں بھی اوتھے شریعت دی پابندی دے بارے شرعی احکام نو لاگو کرن، اے جڑے ٹول ٹمکے والے اے سلنسر کڈ کے تے پاں ہتھ چپڑے تے تسی بھی ویکھدے ہی ہو گلیاں بازاراں چ چادر جا رہی ہے، وہ اے چادر نہیں، اے جڑے بیلی کوٹلا شریف جاندے نے اسی بھی چادر چڑھانے ہاں، آ کے سنو چادر چڑھ دیے نال کلمہ طیبہ دا ذکر ہوتا ہے، درود و سلام ہوئے، کلمہ طیبہ دا ذکر ہوئے، باوضو ہو کے داتا صاحب دی بارگاہ چ حاضری ہوئے، اے چادراں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک ہی چادر مزار تے ایک ہی چادر ہونی چاہیے، چادراں ویچن اے داتا صاحب دے پھول ویچن سارا کچھ کھا کے وہ کام جڑا داتا صاحب کرنا ہے وہ نہیں کرنا، مال کمانا ہے، پھر کہنا میرے تے بڑی داتا دی نگاہ ہے، میں کہا تیرے تے کوئی داتا دی نگاہ نہیں، کئی پاروں آ کے خزانے لٹ جاندے نے تے کئی کول رہ کے صرف مال بنا کے ویلے ٹر جاندے نے۔ میرے دادا جی حضور دی ڈیوٹی میرے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے لائی خواب چاہ کے فرمایا خورشید عالم ہے داتا صاحب جایا کر، حضرت مجدد صاحب فرما دینے سال ختم کروں، مجدد صاحب فرما دینے پاک شہروں چھڑ کے مکہ پاک مدینہ پاک اے شہروں چھڑ کے باقی شہروں دا قطب لاہور اے شہروں دا قطب لاہور شہر مجددہ فسانی وجہ کیے فرمایا اوتھے داتا علی دا ڈیرا ہے، اے سارا فیض میرے مصطفیٰ لائے، اس لئی داتا علی ہون مہر علی ہون، اور قسم رانا صاحب انہاں نوں کی پتا ہوے ہاتھ بن کے نماز پڑھ کے تے بڑے چوڑے ہو کے داتا صاحب دی بارگاہ حاضری دے دیو بدتمیزو، ہاں سٹوپڈ تینوں کی پتا ہوے داتا صاحب دا دربار کیا دربار ہے، اے داتا صاحب دا حسین تے بابے فرید کو بخش بھی ہے آنکھوں چل کے داتا صاحب دی بارگاہ چاہتے ہیں
نوابا مانگ آتے ہیں بندے دے پتر بنو آج ہی نہ لازوی دیو چوک کے جاؤ افسریاں نہ بکھاؤ نواب نہ بنو بندے دے پتر بنو یہ سارے مصطفیٰ دے فیض نے داتا علی میر علی غوث جلی سارے اپنے اپنے انداز کی ہویا کیا ہے صدا و صدا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہن غریباں دا گزارا ملا نو مان ڈال راہ دے نال ریالاں تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک شان داتا علی حجویری بولے قدس کی بھرتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح بامبے نبوت پہ بے حد درود فتح بامبے نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اس میرا رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مدینے سے بلاوا پریشان نہ ہونا رو مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے پہلے آ رہا ہے جان و دل ہوش و خرد سبھی تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی
مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ جا کے ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، اور ہجر نبی میں آ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور جی چاہتا ہے میرا ہر ویلے میں روزے پاک نو تکدا رہاں، اے جسم سارا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں کسے اکھ دا رہاں، کچھ کہندی ہے دنیا کہندی روے سانو چاہت سونے دی پہندی روے، لیندی ہے کلڑی لیندی روے، مزہ دید تیری دا چکھ دا رواں، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یا رب ہور میں منگا تیتوں سانو یار دے دیس پہنچا دے، جتھے چاڑو دین فرشتے او سونا شہر لکھا دے، جنہ گلیاں وچ تیرا دل پر ٹریا انہاں گلیاں دی خاک چما دے، ساڈے تے جے کرم کماویں سانو یار دی دید کرا دے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کے صدقے چل رہی ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے، کبھی بے نوا سیدہ 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 زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، میں ویکھاں میرا سونا نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، اینے لیکھ میرے کد تھیون سونا وچ ویکھن دے ویکھے، یار پڑیدا او دے در مریے، بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، یا الہی واسطے آلِ رسول یہ سلام